ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات شہنشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اور مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا، فعال لما یرید۔ یہ قرآن اس بادشاہ کی کتاب، اس کا کلام۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات، کمال کی آیتیں۔ ایک شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھر دیا گیا تھا، اس نے اپنے کانوں میں روئی بھر لی تھی تاکہ پیغمبر کی زبان اقدس سے میں یہ کلام نہ سنوں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ میں اسی دوران داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نماز کی کیفیت اس کو بہت اچھی لگی، قریب ہوا، روئی نکالی،
کہا آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، مختلف روایتیں، مختلف واقعات، قرآن مجید کی آیات پڑھی تو کہتا ہے ایک بار پھر پڑھیے، تلک آیات الکتاب الحکیم، کہا ایک بار پھر پڑھیے، تیسری مرتبہ سن کر کہا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بڑی کمال کی کتاب ہے، اور ہم مسلمان امت محمدیہ من حیث القوم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب نصیب فرمائی۔ ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تہجد میں پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، عام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اللہ کی کلام اپنی زبان میں نہیں آتی۔ اگر ہم اس کے معنی سمجھتے ہوں تو ہماری آنکھ سے بھی آنسو گرنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں؟ اس قرآن کو اپنی زبان میں سیکھیں۔ کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، ایک آیت روزانہ یاد کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، تربیتی نشست ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ فکر ہو کہ بادشاہ نے مجھ سے کلام کیا، ہر بندے سے یہ قرآن مخاطب ہے کہ او میرے بندے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں بڑی حکمت والی ہیں۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ کیا حکمتیں؟ ہدی و رحمۃ للمحسنین، نمبر 1 ہدایت، نمبر 1 ہدایت۔ ہم ہدایت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ہدایت کا سر چشمہ تو میرے گھر میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، میں اسے پڑھوں۔ اس لیے پروفیشنل جو لوگ ہیں وہ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن تو اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے۔ یہ کتنا قرآن خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابی مجھے قرآن تو سناؤ۔ پیغمبر کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے تربیت، کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں ذرا قرآن تو سناؤ۔ 4 بچے ہیں، ان بیٹیوں اور بیٹوں کا آپس میں مقابلہ کرو کہ کون اچھی تلاوت کرتے، ان کو انعام سے نوازو۔ ابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ معلم ہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمہ، میں سناؤں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابئی تیرے رب نے کہا ہے ابئی سے قرآن سنو. یہ قرآن ہے. ابئی حیران رہ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا نام اللہ فرشتوں کی مجلس میں لیتا ہے. فرمایا ہاں ابئی اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابئی سے قرآن کی تلاوت سنو. یہ ہدایت یہی آسمان سے اترا. ہم مولویوں کی کتابوں میں ہدایت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. ہدایت تو قرآن میں ہے. ہدایت قرآن کی شرع پیغمبر کی صحیح احادیث کے اندر ہے. وہی یہی صرف 2 چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گی. ہدی و رحمہ. یہ ہدایت ہے کہ لوگوں کو مردوں کی بندگی سے ہٹا کر اللہ اپنی بندگی کا پیغام دیتا. یہ قرآن ہدایت ہے. غیر اللہ کے پکارنے سے منع کر کے رب اپنے آپ کو پکارنے کا پیغام دیتا. یہ تو ہدایت ہے. لیکن امت کی اکثریت اسے قرآن خوانی کے لیے، اسے بیٹی کے نکاح پر قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرنے کے لیے مولویوں نے تعویذوں کے لیے، لوگوں نے قسموں اور پنچایتوں میں اٹھانے کے لیے. قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا. قرآن تو پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا. ہدی و رحمہ. سارا قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو یا تو رب کی توحید ملے گی یا پیغمبر کی اطاعت کا سبق ملے گا. کیوں؟ یہ ہدایت ہے. ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں کہیں کہیں ہدایت کو. ہدایت تو میرے گھر کے اندر موجود ہے. رب نے یہ 30 پارے نازل کر کے اعلان کر دیا ہے تفصیلا لکل شیء. تیرے ہر مسئلے کا جواب رب نے اس قرآن کے اندر نازل فرمایا. دیکھیے قرآن مجید ہے. اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ کہ میں ہر بات کی دلیل اللہ کی کتاب سے یا پیغمبر کی حدیث. یہ نہیں کہ میں خطبہ دے کر چلا جاؤں اور پھر عوام مقامی خطیب کو پکڑے کھڑی ہو شاہ صاحب یہ کہہ گئے. نہیں، مجھ سے پوچھئے. قرآن کا اعلان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ قرآن تجھ پر نازل کیا ہے تاکہ تو پوری امت کو اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر واضح کر دے کہ اس کے اندر حق ہے اور اس کے علاوہ سب باطل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وہ نازل کیا ہوا ہے؟ کوفہ میں لکھی ہوئی کتابیں نازل نہیں ہوئی. وہ آسمان سے اترا گیا قرآن. اور جب پیغمبر اس کو بیان کر رہے ہیں تو گویا پیغمبر کی احادیث صحیحہ وہ بھی آسمان سے منزل. یاد رکھیے وحی کی 2 صورتیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع. مطلوع قرآن کی صورت میں اور غیر مطلوع پیغمبر کی حدیث کی صورت. جس طرح ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن ہے، اسی طرح ہدایت کا سرچشمہ من و عن محمد کی احادیث صحیح صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین. اس میں رحمت ہے. وہ بڑا رحیم ہے. اس کی رحمت کے کیا کہنے؟ اس کی رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا.
وسعت کل شیء، ہر شے کو گھیرے میں لے رکھ۔ ایک آدمی 100 سال کے بعد کہتا ہے میں نے زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ کئی ہیں نا ایسے منحوس، زندگی میں نماز نہیں پڑھی، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ اب 100 سال کے بعد اسے خیال آیا میں مسجد میں چلا جاؤں۔ ساتھ والے کہتے ہیں اچھا آپ بھی مسجد میں؟ کہتے ہیں سود خور، ڈاکو، چور، ظالم، یتیموں کا مال کھانے والا، ساری زندگی یہی کام کرتا رہا، 100 سال ہو گئے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب سوچتا ہے مسجد کے اندر داخل ہو کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ قرآن کہتا ہے ہدی والرحمہ، آنا تیرا کام ہے، آسمان سے رحمت کو برسانا تیرے رب کا کام ہے۔ لوگ جو مرضی کہے کہ اب مسجد میں لوگ جو مرضی حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ۔ کتاب الایمان میں آتی حدیث، جنت میں جانے کے لیے کوئی نیکی بتا دے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں اتنا بوڑھا تھا کہ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر پیغمبر کی چہرے کی زیارت کی۔ کتنا ضعیف ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی بات گواہی دے دے کہ یہ مکہ میں جتنے بت ہیں یہ معبود برحق نہیں، ان کا انکار کر دے، اور یہ گواہی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ ارکان اسلام بتا دیے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، وہ جو بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ حدیث آتی ہے، معروف حدیث ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لی، اور ایک بات جاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، جو سو رہے ہیں نا وہ جاگ جائیں، ورنہ میں اٹھا دیتا ہوتا کہ پڑوسی کو اٹھا لو۔ اس نے کہا واللہ لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منه، او کما قال علیہ السلام، جو ارکان اسلام، جو توحید، جو رسالت آپ نے پڑھا دی، میں نے قبول کر لی، اب اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ وہ گیا، پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو دنیا میں کسی چلتے ہوئے جنتی کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ بابا جنتی۔ ہدی و رحمہ۔ لوگوں کو مایوس کیوں کرتے؟ کہ یہ رب معاف نہیں کرے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک؟ جب تک سینے پر ملک الموت نہیں چڑھ جاتا۔ اور موت کی مجھے اور آپ کو خبر ہے کہ کب آئے گی؟ پتہ نہیں مسجد سے باہر بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ میں 10 سال کے بعد توبہ کر لوں گا، اللہ بڑا رحیم ہے۔ 10 سال کی رب سے گارنٹی لے لی ہے۔ ایک یہ جو سانس میں اندر لے رہا ہوں نا اور آپ باہر نکال رہے ہیں،
ہم اتنے بے بس ہیں، نہ اندر لے جانے پر قادر ہیں، نہ باہر لانے پر قادر ہیں۔ یہیں پر رب روک دینا، یہی ممبر سے نیچے آ جائیں۔ ہدی و رحمہ، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مایوسی تو گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مجھے یاد آئی، 1000 سال تک جہنم کے اندر سے 2 بندے، یا منان یا حنان، یا منان یا حنان، رب کہے گا نکالو اس کو، نکالو ان کو، کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ جل گئے۔ رب کہے گا جاؤ جہنم میں۔ ایک کہے گا یا اللہ جب تو نے نکالا تھا مجھے امید ہو گئی تھی تیری رحمت سے تو دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ رب کہے گا جا جنت میں۔ رب کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرتے ہیں۔ للمحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ اس میں ہدایت، رحمت، وعدے، وعید کس کے لیے؟ جو فطرت سلیم پر ہے۔ اتی اللہ بقلب سلیم، فطرت سلیم، نیکی کرنا ہے۔ نیکی کرنے کا یہ مطلب نہیں پورا گھر بیچ کر مسجد کو دے کر اور باہر مانگنے کھڑے ہو جاؤ۔ نیکی کا مطلب یہ بھی ہے راستے میں جاتے ہوئے پتھر ہی ہٹا دے، اس نیت سے کسی مسلمان کو ٹھوکر نہ لگ جائے، جنت مل جاتی۔ ہدی و رحمہ للمحسنین، وہ جو نیکی کرنے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کی اللہ نے صفات بیان کی ہے۔ نمبر 1، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے، وہ نماز پڑھنے والے۔ کہاں؟ گھروں میں، اپنے دکان کے تھڑے پر مصلی بچھا کر رش ہے، 4 رکعتیں ادا کرنے والے۔ قائم کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرنے والے۔ ہمارے ہاں تو بیماری ہے، جو لیٹ ہو گیا وہ آیا، اس نے نماز شروع کر دی، دوسرا آیا اس نے شروع کر۔ شریعت میں اکیلی نماز ہی نہیں ہے کہ اکیلا نماز پڑھ۔ شریعت میں نماز با جماعت، ایک ہو گئی ہے دوسری کرا لو، تیسری کرا لو، چوتھی کرا لو، 5 نماز پڑھ دو۔ لیکن جو پہلی جماعت کا ثواب ہے وہ دوسروں کو مل دے، یہ یاد رکھیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے۔ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں ذرا سوچئے۔ مجھے تو امید ہے آپ سارے ہی 5 وقت کے نماز، لیکن سوچی تو صحیح، میں 4 پڑھتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ آنکھ ہی نہیں کھلتی، راتیں چھوٹی ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ ویزا لگا ہو بیٹے کا امریکہ، انگلینڈ، سعودی عرب کا، اور فجر سے پہلے فلائٹ ہو، ایمانداری سے بتلائیے آرام کی نیند سو سکے گا؟ ماں اٹھائے گی، باپ اٹھائے گا، بھائی اٹھائے گا، بیوی اٹھائے گی، فلائٹ تمہارا انتظار نہیں کرے گی۔ جاؤ ایئرپورٹ پر چلے جاؤ۔ یہ تو فجر کی نماز سارے بوڑھوں کے لیے مسجد ہے، جوان کدھر ہے؟ جی بیٹا کاروبار کر کے آیا، تھکا ہوا ہے، سویا پڑا ہے۔ مولانا کدھر ہے؟ جی رات کانفرنس گھنٹہ گھر میں 3 بجے ختم ہوئی ہے، مولانا بھی سوئے ہوئے ہیں۔
نماز ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ہلاکت ہے کن کے لیے؟ جاؤ ترجمہ کرواؤ، ترجمے کے قرآن اٹھا کر دیکھو. فویل پس ویل وادی ویل کنواں یا ہلاکت للمصلین واسطے نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. ایک پڑھی، دوسری نہ پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی نہ پڑھی، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. سوچئے گا ٹھنڈے دل سے. میں نمازی ہوں 5 وقت کا، اور جس کے ہاتھ کی میں روٹی کھاتا ہوں وہ بیوی میری ایک نماز بھی نہیں پڑھتی. اور جن کے لیے میں دن رات کما رہا ہوں، جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر رہا ہوں، کاروبار لگا لگا کر فیکٹریاں میں نے انبار لگا دیے ہیں، جن کو میں دے کر جا رہا ہوں، وہ اولاد میں سے ایک بھی نمازی نہیں ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. 5 وقت کا نمازی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ لجنہ کے امیر، مفتی اعظم سعودی عرب، ان سے ایک سائل نے پوچھا، میں 4 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرتا ہوں. رات کو 3 بجے 4 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، 4:45 بجے پھر نماز، میری آنکھ نہیں کھلتی. جو ہی آنکھ کھلتی ہے میں اٹھ کر 8 بجے دوبارہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور ڈیوٹی پر چلا جاتا ہوں. کیا میں نمازی ہوں؟ سوچئے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کیا میں نمازی ہوں، یہ تو میں نے کہا. اس نے کہا تھا میرا عمل اسلام کے مطابق ہے. شیخ فرمانے لگے انت مسلم انت کافر، تو مسلمان ہی نہیں تو کافر. اور پھر سعودی عرب کی لجنہ نے بڑے بڑے پینا فلکس بنوا کر اس فتوے کے عرب کی ہر مسجد میں لگا دیے. اور آپ دیکھیں گے عرب کی مسجدوں میں جا کر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں. ہماری تو بیوی کہتی ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی، سوئے رہنے دو، سردی کا موسم ہے، نزلہ ہو جائے گا. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے. فیصلہ کر لے آج میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، اور میری ساری اولاد بے نماز ہے، اور میں ان کو کوٹھیاں بنا بنا کر دے ہی جا رہا ہوں. اللہ کے ہاں کیا بنے گا؟ سوچئے گا. جمعہ کا خطبہ ہے، دعوت فکر ہے. بھلا بے نماز بھی مسلمان ہوتا ہے؟ ہمارے مولوی صاحب بے نماز کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں. جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں. اس کا جنازہ ہے. ذرا چودھری کے بیٹے کا جو بے نماز ہے جنازہ نہ پڑھا کر ذرا دیکھیے تو صحیح پھر تماشے. آؤ میں آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں. مولانا نور محمد رحمہ اللہ جو زندگی کے ادھیڑ پن پر عالم بنے اور مسلمان ہوئے صحیح معنوں میں، دین کی سمجھ آ گئی. ان کا سگا بھائی بے نماز، حقیقی بھائی بے نماز، فوت ہو گیا. اعلان ہو گیا، اطلاع مل گئی، بھائی فوت ہو گیا.
تیاری کرو. انہوں نے مسجد میں آ کر کہا بے نماز کا جنازے شریعت محمدیہ اجازت نہیں دیتی. میں اپنے بھائی کا جنازہ نہ خود پڑھوں گا نہ کسی کو پڑھانے دوں گا. اٹھایا, قبر کے اندر جا کر دفن کر دی. اگلے دن جمعہ تھا. کہتے ہیں مسجد کی دیواروں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ جس نے اپنے سگے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا وہ ہمارا پڑھے گا. سارا گاؤں نمازی ہو گیا تھا. سارا گاؤں مسجد کے اندر 5 وقت پہنچ رہا تھا. کیوں؟ اور نیکی کرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ. ہم دن رات سفر کرتے رہتے ہیں, جلسے, کانفرنس, دروس, اور ہم دیکھتے ہیں مولانا 5 گھنٹے کے سفر کر آتے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, گھر کے اندر ہی مصلی بچھا کر میں یہی پڑھ لیتا ہوں. پھر مسجد میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ جب نماز گھر میں ہو جاتی ہے پھر مسجد میں جلسہ کرنے کیوں جاتا ہے؟ جلسہ بھی گھر کے اندر کر. جب ہم لوگ مسجد میں با جماعت نماز نہیں پڑھیں گے, عوام پڑھے گی. ٹھیکیدار بنے ہوئے جنت کے. الذین یقیمون الصلاۃ. وہ نیکی کرنے والوں کی پہلی صفت یہ ہے, نماز کو قائم کرنے والے. نماز کو قائم کرنے والے. وہ عالم ہی کیا, وہ خطیب ہی کیا, جو با جماعت نماز ادا نہیں. ہاں بیمار ہو گیا, آ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, بارش ہو گئی ہے, کوئی شرعی عذر ہے. اور اگر شرعی عذر نہیں تو باہر گرمی ہے, اندر اے سی لگا ہوا ہے, یہیں پر 4 چھوکرے کھڑا کر کے میں جماعت کروا لوں. پھر مسجد کس لیے بنائی؟ اتنا بڑا مرکز, اس کے لیے سولر کا اعلان, آپ کے لیے اے سی کا اہتمام, کس لیے؟ جب ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی, ہماری اولادوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی. الذین یقیمون الصلاۃ. مجھے یاد ہے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے سبق پڑھ رہے تھے, سوال و جواب کی نشست اپنے استاد محترم کے پاس. جو ہی نماز شروع ہوئی, نماز پڑھی, بزرگوں نے سلام پھیر کر دائیں دیکھا بائیں دیکھا, بیٹے نظر نہیں آئے. بیٹے نظر نہیں آئے. ہم بھی سمجھ گئے کس کو تلاش کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں بیٹے آ گئے, ادھر آؤ, نماز نماز. انہوں نے ایک فقرہ کہا بڑا خوبصورت, کہا یاد رکھنا جو نماز پڑھے گا مصلی کا امام وہی بنے گا. چھن گئی امامت ان سے, گیا مرکز ان سے. کیوں؟ نماز. پیغمبر علیہ السلام وفات کے 5 دن, آخری دن صحیح بخاری, ہوش آتا ہے, آپ قوم کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ نماز. نماز قیامت کی نشانیوں میں سے نماز کڑا کڑا کر کے ٹوٹ جائے گی. نماز مولوی نہیں پڑھیں گے, عوام نہیں پڑھے گی, مقتدی نہیں پڑھیں گے. اور ہماری نمازیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز اور حساب کر رہے ہوتے ہیں دکانوں کا, مجھ سمیت. پوچھیں اپنے آپ سے, جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دھیان کہاں ہوتا ہے؟ امام بھول گیا ہے, پیچھے 100 بندے کھڑے ہیں, کسی کو نہیں پتا تیسری تھی کہ چوتھی رکعت. کیوں؟ سارے اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے. نماز ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. اتنی غفلت, اتنی غفلت. اور اگر کوئی امام ایک دعا لمبی کر دے یا قرات لمبی کر دے, ہائے ہائے. یہ جمعے کا دن ہے نا آج, فجر میں سورہ سجدہ, سورہ دہر, اوہ بوڑھے نظر نہیں آتے, بیمار نظر نہیں آتے,
ویسے لائن کے اندر لگا ہوا ہو بینک کے سامنے بل بھرنے کے لیے 3 گھنٹے کھڑا رہتا، بیٹھے گا اٹھے گا، بینک والے کو بھی جا کر کہو نا تجھے پکڑنے کے لیے مولوی نظر آتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، شکر ادا کر اہل حدیثوں کی مسجد میں جمعے کے دن سنت کے مطابق نماز پڑھائی جاتی۔ جو نہ یہ صورتیں پڑھے تو اسے کہہ آج جمعے کا دن ہے، پہلے ہی کہہ دے سورۃ دہر یاد رکھنا، سورۃ سجدہ تلاوت کرنا۔ ہمارا یہ امتیازی نشان ہے، الذین یقیمون الصلاۃ۔ اور وہ لوگ جو نماز ہی اپنے مولوی کے بنائے ہوئے طریقے کی پڑھتے۔ آپ کے شیخ الحدیث اور ہمارے بزرگ مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا یہ جو نماز حنفی میں پڑھتا ہوں ہو جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں شاہ جی نے قبول کرنی، اس نے قبول کرنی، اس نے قبول کرنی۔ نور پوری رحمہ اللہ فرمانے لگے جو پیغمبر کی نماز ہے وہ یہ والی نماز نہیں، قبول پیغمبر کی نماز ہوگی۔ آپ نے بھی قربانیاں کی ہیں نا، بڑے سے بڑا بیڑا ذبح کر دیا، بکرا ذبح کر دیا، پورے محلے کے اندر شاہ صاحب کا بکرا سب سے لمبا اونچا موٹا تازہ، اور نماز حنفی، چھری چلا دی بکرے کے اوپر، اور اس دل پر چھری چلا جہاں محمد کی محبت کی بجائے کسی مولوی کی محبت بھری پڑی۔ وہ مولانا نے لکھا ہے وحدت امت کے اندر صفحہ 15 پر، کہا سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا بڑے فکر مند ہو، کہا ساری زندگی گزر گئی کوئی دین کا کام ہی نہیں کیا۔ کہا اگر آپ نے نہیں کیا جس کے ہزاروں شاگرد ہیں تو پھر کون کرے گا؟ کہتے کیا کام کیا؟ ساری زندگی پیغمبر کی حدیث کے اوپر امام ابو حنیفہ کا قول ہی چڑھاتے رہے، اسی پر محنت کرتے رہے، حدیث کو تعویل کر لو، حدیث کو منسوخ کر دو، حدیث کو ایسے موڑ لو، حدیث کو ایسے موڑ لو، یہ کوئی دین کا کام میں نے کیا؟ اسے تو افسوس ہوا، بچ جائے گا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور جو ضد کر کے اڑا ہوا ہے اور نبی کی نماز کا طریقہ نہیں اپناتا، میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو محمد کی نماز ہے وہ رفع الیدین، رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا، یہ محمد کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ آپ نے قبول کرنی، میں نے تو نہیں قبول کرنی، قبول تو اسی بادشاہ نے کرنی ہے، اس نے کرنی، اس نے قبول کرنے کا طریقہ بتلایا، وہ بھی قرآن میں ہدی و رحمہ، وہ بھی قرآن میں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کے پیچھے چلتا ہے اصل میں وہ اللہ کے پیچھے چلتا ہے، وہ اللہ کے پیچھے چلتا ہے۔ ماڈل ہے نا، نماز کا ماڈل، روزے کا ماڈل، حج کا ماڈل، زکوٰۃ کا ماڈل، تجارت کا ماڈل، سورت اور سیرت کا ماڈل کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماڈل ہے ماڈل، وہ 2 نہیں 4 نہیں 12 نہیں، ایک ماڈل ہے، ایک ماڈل، اور اس ماڈل نے کہا کل ترازو لگے گی، محمد فرق بین الناس، جو محمدی ہوگا وہ جنت میں ہوگا، جو کوئی اور ہوگا کہیں اور ہوگا۔ فیصلہ میری ذات پر ہوگا۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ہائے لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حنفی جھنڈی، کوئی سبز جھنڈی، کوئی پیلی جھنڈی، کوئی شافعی مالکی حنبلی سہروردی نقشبندی، کوئی اور جھنڈیاں ہوں گی؟ ایک ہی جھنڈا ہوگا، ایک ہی جھنڈا ہوگا۔ اور نبی کہے آجا میرے جھنڈے کے نیچے،
اور فرشتے کہیں اللہ کے پیغمبر آپ کو نہیں پتا، یہ تو آپ کو آپ کی نماز کو مانتا ہی نہیں تھا، کوئی اور مسئلہ تو میں لیتا ہی نہیں کیونکہ میں اپنے موضوع پر، یہ تو نماز ہی اپنی پڑھتا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی؟ فیصلہ کر، یہ دنیا، یاد رکھیے گا میری باتیں، حشر کے میدان میں کوئی پیر فقیر کسی کو نہیں بچائے گا، سارے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، بچے گا کون؟ جس کی توحید خالص ہوگی، بچے گا کون؟ جس کا مقتدا صرف ایک اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ کر لے، فیصلہ کر لے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نیک وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز بھی وہ پڑھتے ہیں جو ابو بکر نے پڑھی، سوچ لو، جو عمر نے پڑھی، جو عثمان نے پڑھی، جو علی نے پڑھی، طلحہ نے پڑھی، زبیر نے پڑھی، سعد نے پڑھی، سعید نے پڑھی، ابو عبیدہ بن جراح نے پڑھی، عبد الرحمن نے پڑھی۔ ان کی نمازیں الگ الگ تھیں، ایک یہاں ہاتھ باندھ رہا تھا، ایک چھوڑ رہا تھا، ابو بکر نے یہاں باندھے ہوئے تھے، عمر نے یہاں باندھے ہوئے تھے، اور طلحہ نے چھوڑ رکھے تھے۔ کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میرے دل میں ایک درد ہے، گرمی سردی بارش طوفان، ہر وقت گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، درد یہ ہوتا ہے، یا اللہ بندے تیرے ہیں، مانگتے تیرے مردوں سے جن کو تو نے مار دیا، بندے تیرے ہیں اور نماز مولوی کی بنائی ہوئی پڑھتے ہیں۔ وہ درد مجھے لیے لیے پھرتا ہے، وہ درد ہے، اور یہی درد محمد الرسول اللہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا۔ آسمان والے نے کہا اے نبی تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ یہ بندے مسلمان نہیں ہو رہے، یہ ہمیں درد ہے۔ یا اللہ اتنے بندے آئے ہیں، ان میں سے جس کی نماز پیغمبر کی نہیں، یا اللہ اسے پیغمبر والی نماز سکھلا دے، اسے پیغمبر کی محبت اس کے دل میں بھر دے۔ بھلا پیغمبر سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں امام ہے؟ سوچ لو، سوچئے گا ذرا، پیغمبر سے بڑھ کر کوئی دنیا میں امام ہے؟ اگر ہے تو لا کر دکھاؤ، اور اگر نہیں، اللہ کی قسم نہیں، پھر پیغمبر چلتا ہے، بیٹھتا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، اس کے پیچھے چل، انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔